السلام علیکم ویئرز، اور آج میں پاکستان میں ہونے والے پہلے ڈیجیٹل سینسس پہ آپ سے بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سینسس ہوتا کیا ہے۔ اس کو اردو زبان میں مردم شماری کہا جاتا ہے، جس میں ہم پاپولیشن کو کاؤنٹ کرتے ہیں کہ پچھلی دفعہ کی نسبت اس دفعہ ایک ملک کی پاپولیشن میں کیا چینجز آئی ہیں، کتنی کمی ہوئی ہے یا کتنی پاپولیشن زیادہ ہوئی ہے۔ تو اس کو مردم شماری یا سینسس کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ 7واں سینسس ہے اور پہلی دفعہ ڈیجیٹل سینسس ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے 6 دفعہ پہلے بھی مردم شماریاں ہو چکی ہیں۔ 1951 میں پہلی دفعہ سینسس ہوا، دوسرا 1961، تیسرا 1972، چوتھا 1981، پانچواں 1998 اور چھٹا 2017۔ پاکستان میں ہر 10 سال کے بعد سینسس ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 5واں اور چھٹا سینسس جو ہے یہ بہت لیٹ ہوئے۔ اس میں بہت بڑا فیکٹر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، سیکیورٹی سچویشن اور ملک میں بار بار مارشل لاز کا لگنا ہے۔ ان 6 سینسس میں بہت سے فلاز بھی ہمیں نظر آتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں ان 6 سے ہٹ کر 1991 میں اور 2011 میں بھی کوشش کی گئی تھی سینسس کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ ان میں بہت سی بے ضابطگیاں سامنے آئی تھیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سینسس کیوں ضروری ہے، مردم شماری کیوں کی جاتی ہے۔ مردم شماری کے 2 بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ کسی بھی ملک میں ایک گورنمنٹ جب پالیسی پلاننگ کر رہی ہوتی ہے، اسے کوئی معاشی یا سوسائٹل پالیسی بنانی ہوتی ہے، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایکوریٹلی پاکستان کی پاپولیشن کتنی ہے، اس پاپولیشن میں لوگوں کی آمدن کتنی ہے، لوگ کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں، ایک ملک کے اندر ڈفرینٹ سوشل سٹیٹس کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جب ایکوریٹ فگرز کسی گورنمنٹ کو پتہ ہوں گی تو وہ بہتر پالیسیز کو پلان کر سکتی ہے۔ دوسرا، ہیومن ڈیولپمنٹ، انسانوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے بھی سینسس ضروری ہوتا ہے۔ جب بھی آپ ہیومن ڈیولپمنٹ سینٹرک پالیسیز بنائیں گے، اس کے لیے بھی آپ کو ایکوریٹ فگرز پتہ ہونا ضروری ہے۔ پاکستان میں مردم شماری اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ ہر سال پاکستان میں آبادی بڑھتی ہے، اور بڑھتی ہوئی آبادی صوبوں کے لیے بہت سے انسینٹیوز کریٹ کرتی ہے۔ اگر ہم سرکاری نوکریوں کی بات کریں تو کسی بھی صوبے کا کوٹا سرکاری نوکریوں میں بڑھتا ہے اس کی پاپولیشن کی بیس پہ۔ اگر ہم NFC ایوارڈ کی بات کریں، صوبوں کو وفاقی گورنمنٹ جو پیسے دیتی ہے صوبوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر پاپولیشن ہے۔ جس صوبے کی زیادہ پاپولیشن ہوگی اس کو زیادہ فنڈز ملیں گے۔ اور تیسرا، پارلیمنٹ میں بھی خاص طور پہ نیشنل اسمبلی میں صوبوں کی پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہوتی ہے۔ جس صوبے کی زیادہ پاپولیشن ہوگی اس کی زیادہ سیٹیں ہوں گی۔ تو پاپولیشن بڑھنا صوبوں کے لیے بہت انسینٹیوز کریٹ کرتا ہے، اس لیے صوبوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ ٹائم پر سینسس کنڈکٹ کریں، تاکہ ان سینسس کے تھرو ہماری بڑھتی ہوئی پاپولیشن کے عوض ہم مختلف انسینٹیوز کلیم کر سکیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو ڈیجیٹل سینسس ہے یہ کب شروع ہوا، کب ختم ہوگا، اس میں کیا فلاز ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ سینسس کافی دیر سے پینڈنگ تھا، پچھلے سال ہونا تھا، لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی اگین اور کچھ سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے نہیں ہو سکا۔ تو مارچ 1 کو یہ سینسس شروع ہوا، 1 اپریل کو اس کو ختم ہونا تھا، لیکن پہلے اس کی ڈیٹ 15 اپریل تک ایکسٹینڈ ہوئی، پھر 30 اپریل تک ایکسٹینڈ ہوئی، اور آج کی خبر یہ ہے کہ یہ 15 مئی کو اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ اس سینسس میں 1,21,000 انومریٹرز ہیں۔ انومریٹر ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں جو مردم شماری کریں گے۔ ان کو ٹیبلٹس دیے گئے ہیں، ڈیجیٹل گیجٹس دیے گئے ہیں، جن پہ وہ جیو ٹیگنگ اور ریئل ٹائم ڈیٹا کلیکشن کے تھرو ڈیٹا اکٹھا کریں گے۔ اس سینسس کے اوپر 34 بلین روپیز کاسٹ آئے گی ملک کی، اور یہ سینسس اب 15 مئی تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ ختم ہو جائے گا۔ اگر ہم اس میں پرابلمس کی بات کریں تو بہت ہی سنگین قسم کے مسائل ہیں اس سینسس کے اندر۔ سب سے پہلا مسئلہ سیکیورٹی ایشوز ہیں۔ پاکستان میں کچھ ایسے ایریاز ہیں جن کو آج بھی نو گو ایریا سمجھا جاتا ہے۔ بلوچستان کے کچھ ایسے ایریاز، KPK کے ایکس فاٹا ریجن میں کچھ ایسے ایریاز، کراچی کے اندر کچھ ایسے ایریاز جو بہت سیکیورٹی سچویشن کی وجہ سے سینسٹیو ہیں۔
وہاں پر انومریٹرس کا جانا بہت مشکل ہے، اور جب وہاں انومریٹر نہیں جا سکتے تو ایکوریسی آف سینسس پہ کوشچن آتا ہے۔ دوسرا، جو فیمیل انومریٹرز ہیں ان کو کئی مقامات پہ ہراس کیا گیا، اور وہاں پر انہوں نے اپنا جو کام تھا ان کو وہاں سے پیچھے ہٹنا پڑا، وہ سینسس نہیں کنڈکٹ کر سکیں۔ تو یہ بنیادی مسئلہ ہے جو اس سینسس میں آ رہا ہے۔ دوسرا، ٹیکنیکل فالٹ لائنز۔ ٹیکنیکل فالٹ لائنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹیبلٹس یا گیجٹس دیے گئے ہیں وہ ڈیٹا کلیکشن کے ٹائم پر ہم دیکھتے ہیں کہ فریز ہو جاتے ہیں، ان کی ورکنگ رک جاتی ہے، اور جب دوبارہ اپڈیٹ کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے تو اس سے بھی افیکٹ ہوتا ہے یہ سینسس پروسیس۔ تو بنیادی فالٹ لائنز ان گیجٹس میں موجود ہیں جن ایپلیکیشنز پہ ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے، ان ایپلیکیشنز میں بگز ہیں جن کو دور نہیں کیا گیا۔ تیسرا یہ کہ چونکہ ایڈورٹیزمنٹ کا ٹائم نہیں ملا اس گورنمنٹ کو اس سینسس کو کنڈکٹ کرنے سے پہلے، اور یہ ہیپ ہیزرڈلی سینسس اسٹارٹ ہوا، اس کے لیے پراپر مارکیٹنگ نہیں کی گئی، ایڈورٹائز نہیں کیا گیا، تو لوگوں کو اس کی اویئرنیس نہیں ہے۔ تو جب انومریٹر گھر گھر جا کر ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں تو لوگ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، ریلکٹنٹ ہوتے ہیں اپنی پرسنل انفارمیشن ان سے شیئر کرتے ہوئے، تو یہ بھی ایک بہت مسئلہ سامنے آ رہا ہے۔ چوتھا مسئلہ وہ یہ کہ زیادہ تر انومریٹرز، خاص طور پہ جو سندھ میں، وہ اسکول ٹیچرز ہیں جن کو پچھلے 6 مہینوں سے تنخواہیں نہیں ملیں، اور نہ صرف یہ بلکہ ان کو جو الاؤنس ہیں وہ بھی پروونشل گورنمنٹس جو ہیں یا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس وہ اس طرح سے ڈسپرس نہیں کر رہا، اور ان کو ہرڈلز آ رہی ہیں اس چیز کو کنڈکٹ کرنے میں۔ پانچواں مسئلہ ہے انڈر کاؤنٹ کا۔ انڈر کاؤنٹ کا مطلب یہ کہ خاص طور پہ سندھ کے اندر، اور سندھ میں بھی حیدرآباد، کراچی میں، جہاں پر ورٹیکل ہاؤسنگ کا کانسیپٹ ہے، بڑے بڑے بلڈنگز ہیں، ان میں فلیٹس ہیں، اپارٹمنٹس ہیں، تو کئی ایسے انومریٹرز ہیں ان کے ٹاپ فلورس تک نہیں وہ پہنچ پاتے ان کے، اور کئی ایسے اپارٹمنٹس ہیں ان کو وہ کاؤنٹ ہی نہیں کرتے، اور کاؤنٹ کیے بغیر وہ آگے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ شکایات بھی کراچی کے اندر اور حیدرآباد میں شہریوں کی طرف سے آ رہی ہیں کہ ہمارے اپارٹمنٹس کو یا ہمارے گھروں کو، ہمارے ہاؤس ہولڈس کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ سندھ کی 20% آبادی کے پاس نیشنل آئیڈینٹی کارڈ موجود نہیں ہے، اور جب CNIC موجود نہیں ہے تو 20% آف سندھ پاپولیشن، اس کو آپ کس طرح سے کاؤنٹ کریں گے سینسس کے اندر، یہ بھی ایک سنگین مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے اندر اللیگل فارنرز رہ رہے ہیں، ان فارنرز میں زیادہ تر افغانی ہیں، بہاری ہیں، بنگالی ہیں، اور ان اللیگل رہنے والے فارنرز کو بھی کراچی کے سٹیزنز کے طور پر ایڈ کیا جا رہا ہے سینسس میں، جو کہ ایک بہت غلط اسٹریٹجی ہے۔ ان کے پاس کوئی ایسے لیگل ڈاکیومنٹس نہیں ہیں کراچی میں رہنے کے لیے، تو یہ ان فیوچر نہ صرف ایک سیکیورٹی ڈائلیما پاکستان کے لیے بن سکتا ہے، بلکہ یہ سینسس کی ایکوریسی کو بھی خراب کر سکتا ہے۔ یہ چند بنیادی چیزیں ہیں جو کہ پاکستان میں ہونے والے ڈیجیٹل سینسس میں مسائل کریٹ کر رہی ہیں۔ 2017 میں جب سینسس ہوا تھا تو تب بھی سندھ میں بہت سے بے ضابطگیاں ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے سندھ گورنمنٹ نے اور سندھ اپوزیشن پارٹیز نے ان سینسس کے ریزلٹس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس ٹائم پر سینسس کے مطابق سندھ کی پاپولیشن 48 ملین تھی، جبکہ سندھ کے جو CM مراد علی شاہ وہ کلیم کر رہے تھے کہ سندھ کی پاپولیشن 61 ملین ہے۔ تو یہ مسئلہ پھر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں گیا۔ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے ان کو یقین دہانی کروائی کہ آپ اگر یہ ریزلٹس مان لیں تو ہم اگلا سینسس 10 سال بعد نہیں بلکہ 5 سال بعد کروائیں گے، اور اس سینسس کی بیس پہ ہم اگلا الیکشن کروائیں گے، اس سینسس کی بیس پہ ہم NFC کے اندر چینجز لے کے آئیں گے، اور ساتھ ساتھ ٹیریٹوریل ڈیمارکیشنز کریں گے، دوبارہ سے حلقہ بندیاں کریں گے، جس کی بیس پہ 2023 کا الیکشن ہوگا۔ ان گارنٹیز پہ یہ سینسس ہونے جا رہا ہے، اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ سینسس بڑا ٹرانسپیرنٹ ہوگا، بڑا ایکوریٹ ہوگا، لیکن دوبارہ سے اس طرح کے لوپ ہولز ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، جو کہ ایک افسوسناک بات ہے۔ لہٰذا اس کے لیے تمام ایکٹرز، جس میں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے، پروونشل گورنمنٹس ہیں، لوکل گورنمنٹس ہیں، ان کو مل کر کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم اس سینسس کو زیادہ حد تک ایکوریٹ بنا سکیں، اور اس سے پاکستان میں ہیومن ڈیولپمنٹ اور پالیسی پلاننگ سینٹرک پالیسیز کو بہتر بنا سکیں۔ بہت شکریہ۔